رات کو سونے سے پہلے زیادہ سوچنے کی عادت سکون نیند کو متاثر کرتی ہے۔ سر پر سرسوں کا تیل لگانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ میٹھی اشیاء کا زیادہ استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ زیادہ بحث و مباحثہ کرنے سے عقل میں کمی آتی ہے۔ خاموش رہنے سے عقل میں اضافی قوت آتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی ایک آنکھ بند کر کے سبز رنگ کی گالف اور شملہ مرچ دیکھیں، اس سے آپ کی ذہانت تیز ہوگی۔ جو لوگ زیتون کا تیل سر میں لگاتے ہیں یا کھاتے ہیں ان کے پاس 40 دن تک شیطان نہیں آتا۔ مباشرت کے فوراً بعد پیشاب کرنا چاہیے تاکہ پتھری پیدا نہ ہو۔ کھانے سے پہلے اگر تھوڑا سا نمک روٹی یا سالن پر چھڑک لیں تو اس سے آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ حاملہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ حمل کے آخری مہینے میں کھجوریں کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق پیدا ہوں۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر کپڑوں پر سیاہی کا دھبا لگ جائے تو اس پر موم لگا کر اس کو دھو لیں۔ جس گھر میں عورتوں کو دکھ ملتے ہیں اس گھر میں جلدی تباہی آتی ہے۔ آج کل نوجوان نسل میں باجپن تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ نیند کی کمی، ذہنی تناؤ اور آلو کا زیادہ استعمال ہے۔ اخروٹ باجپن کے علاج میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ توتلے پن اور ہکلانے والے افراد اگر سورت الرحمان یا کسی حل ہونے والی سیاہی سے لکھ کر پانی میں گول لیں تو ہکلانے اور توتلے پن کی شکایت ختم ہو سکتی ہے۔ شوگر کے مریض اگر صرف ایک ماہ سفید رنگ کی جرابیں پہن لیں اور دن میں صرف 5 گھنٹے تک یہ کام کریں تو شوگر میں افاقہ ہوگا۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں جی بھر کے محنت کرنے کی مہلت نہیں ملتی۔ لوگ نفرت کے لیے وقت پتہ نہیں کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جن میں طبیعت کو کم نقصان پہنچے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں سے بات کرنے سے اس کی نشوونما میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے؟ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے اور آپ کا دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ چقندر جسم سے چکنائیوں کو چقندر ختم کرتی ہے اور جلد کو تازگی بخشتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ 2 یا 3 الفاظ میں جواب دیتے ہیں وہ لوگ زیادہ عقل مند اور ذہین ہوتے ہیں؟ اگر آپ کے ہونٹ سوج رہے ہیں تو یہ گردوں کے خراب ہونے کی علامت ہے، اور اگر ہونٹوں پر دانے نکل آئے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا اسٹامک یعنی معدہ خراب ہے۔ پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے دمہ کبھی نہیں ہوتا۔ ہر 15 دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں کو جنٹلی مساج کریں۔ آپ کے پاؤں چمکدار ہو جائیں گے اور ساری میل اتر جائے گی اور پاؤں کی جلد سفید ہو جائے گی۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے بھیگے ہوئے چنے کی دال اور شہد کو ملا کر روزانہ کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دہی کا استعمال آپ نے جاری رکھنا ہے۔ سیاہ نمک اور جوائن پانی میں ملا کر پیتے رہیں۔ اس سے پٹھوں کی کمزوری، ٹانگوں میں درد کی کمزوری اور درد کا سب سے بڑا سبب نمک کا زیادہ استعمال ہے۔ خشک دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے آپ کی کھانسی رک جاتی ہے۔ چینی، خشک دھنیا اور چھوٹی الائچی کو وزن کم کر کے پیس کر سونف بنا لیں اور دن میں 3 بار 1 چمچ کھائیں، ہر قسم کی کھانسی دور ہو جائے گی۔ 1 چائے کا چمچ ملک پاؤڈر اور 1 چمچ شہد اور 1 چمچ لیموں کا رس اور آدھا چائے کا چمچ بادام کا تیل ملا کر پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں۔ 10 منٹ لگانا رہنے دیں، پھر چہرہ دھو لیں۔ چہرہ چمکدار اور خوبصورت ہو جائے گا۔ 1 ہفتے تک کچا پیاز کھانے سے آپ کے معدے کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کرنے کے بعد پانی پینے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر شہوت میں کمی ہو تو بادام اور چلغوزوں کا حلوہ استعمال کیا کریں۔ نہار منہ دہی کھانے سے خون زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر ہمیشہ راضی رہیں۔ زیادہ نہ سوئیں کیونکہ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کریں اور غربت میں اللہ کا صبر کریں۔ گلاب کا پھول خشک کرنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ روزانہ کم سے کم 8 گلاس پانی پینے سے آپ کی جلد کی بیماریاں آپ کے پاس نہیں آئیں گی۔ جلدی بیماریاں اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو رکھیں، کیونکہ غصہ بڑھاپے کو جلدی سے لے آتا ہے۔ معدے کی
معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے روزانہ ادرک کا استعمال کریں۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ کم ہے، نہار منہ ورزش زیادہ فائدہ مند دیتی ہے۔ اپنی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے چاول کھانے کے بعد پانی نہ پئیں اور کھجور کے بعد پانی پینے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ روزانہ کم سے کم 6 منٹ کچھ پڑھنے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، دل کی دھڑکن متوازن ہوتی ہے اور سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے نہایت مفید ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگانے سے آپ کی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہو جائے تو باقاعدگی سے کیا کریں؟ بادام کھائیں۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے افات دور ہو جائیں گی اور آپ کے رزق میں اللہ برکت ڈالے گا۔ جو لوگ نیند پوری نہیں کرتے وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو زیادہ سوتے ہیں انہیں میں مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ سفید کپڑے زیادہ پہنیں کیونکہ یہ برکت والا لباس ہے اور انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ دودھ میں سونف ڈال کر پینا کمر درد کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے چھالے نہیں بڑھیں۔ منہ کے چھالے ختم کرنے کے لیے سیب کا رس پی لیں۔ نہار منہ میتھی دانہ چوسنے سے 70 سال تک انسان موٹاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا کافور ملا کر بالوں میں لگانے سے جوؤں اور خشکی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نمکین پانی سے منہ دھونے سے چہرے کے غیر ضروری بال جھڑ جاتے ہیں۔ مچھلی کے گوشت کے ساتھ تربوز، آئس کریم، مولی، کھیرا اور دودھ کا استعمال نہ کریں۔ گاجر کے رس میں پالک کا رس، نمک اور زیرہ ملا کر شوگر کے مریض استعمال کریں تو شوگر کنٹرول رہے گی۔ جو عورتیں کم بولتی ہیں وہ دنیا کی بہترین عورتیں ہوتی ہیں۔ والدین کے جھگڑوں کو دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ صبح کی واک آپ کی عمر کو بڑھا دیتی ہے اور آپ کو بیماریوں سے بچاتی ہے۔ فٹ کا پانی چہرے پر لگانے کے لیے جلدی نائٹ ہو جاتی ہے۔ اچھی خوشبو دماغ اور سلیت کو بڑھاتی ہے۔ زیادہ غصہ دل کے دورے کا خطرہ کم کر دیتا ہے۔ نہار منہ اجوا کھجور کھانے سے جگر اور معدے کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ 5 عادتیں صحت کی دشمن ہیں۔ زیادہ کھانا، پیشاب روکنا، کھانے کے فوراً بعد پانی پینا، باہر کا کھانا کھانا اور کھانا کھا کر لیٹ جانا۔ آٹا گوندتے وقت دوسری پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے ختم کرنے کے لیے زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ کپڑے دھوتے وقت پانی میں نمک ڈالنے سے کپڑے چمکدار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سوچنے سے سر درد اور تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کی آدھا گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے بچاتی ہے۔ شادی میں رکاوٹ کے لیے نماز عشاء کے بعد سورۃ مریم کی تلاوت کریں۔ خوش رہنے سے نیند کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اپنے مقصد وقت سے پہلے بتانے سے آپ کی کامیابی میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ زیادہ چاول کھانے سے جگر خون بنانا کم کر دیتا ہے اور گلے کا کینسر ہو سکتا ہے۔ اور جوؤں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ادرک کو پیس کر سر میں لگائیں، جوئیں ختم ہو جائیں گے۔ زیادہ نیند لینے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ گاجر کے پتے چبانے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے اور سرما لگانے سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے جھپکانے سے بینائی بہتر ہو جاتی ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ معدے کے مریضوں کو چاہیے کہ کھٹی چیزیں اور مٹھائی کھانے سے پرہیز کریں۔ سیب کھانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ چائے پینے سے گردے خراب ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بیر کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ گڑ والی چائے پینے سے آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ سالن میں اگر 2 چٹکی سونف ڈال دی جائے تو کھانے میں خوشبو آئے گی۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے آپ کی عقل بڑھ جاتی ہے۔ جو بچے دن کی بجائے رات کو پیدا ہوتے ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ گرم پانی سے چہرہ دھونے سے آپ کی جلد جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ دانتوں پر لیموں کا رس ملنے سے دانت مضبوط اور صاف ہو جائیں گے۔ گلاب کے پھول چہرے پر ملنے سے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ سیب کا رس دودھ میں ملا کر پینے سے چہرہ پھول کی طرح نکھر آتا ہے۔ رات کے وقت 3 بادام
شہد میں ڈبو کر کھانے سے آپ کی عقل بڑھ جاتی ہے۔ جس عورت کے پیٹ میں درد ہو وہ سونف کا استعمال کرے۔ حیض کے رکنے کے بعد اگر پیٹ بڑھ جائے تو کھیرے کا استعمال زیادہ کریں۔ بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی زیادہ کھائیں۔ جس گھر میں پھلوں اور تازہ روٹی کا استعمال زیادہ ہو وہاں بیماریاں نہیں آتی۔ مٹی کے برتن استعمال کرنے سے جسمانی قوت بڑھتی ہے۔ نیند کے مسائل سے بچنے کے لیے صبح زیتون کا تیل استعمال کریں۔ جھوٹ انسان کے لیے رسوائی کا سبب بنتا ہے اور سچائی کامیابی کا رستہ ہے۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل اس جگہ رکھ کر توڑتے ہیں جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ سردیوں کی کھانسی کے سیرپ سے 5 گنا زیادہ بہتر اثر دکھاتی ہے، لہذا سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھایا کریں۔ 10 منٹ ہنس لینا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سو لینا۔ خشک ٹی بیگ ورزش کے بعد سامان اور بدبودار جوتوں سے بدبو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سیب کی اتنی زیادہ اقسام ہیں کہ اگر روزانہ ایک نئی قسم کا سیب کھانا شروع کر دیں تو 20 سال تک ہم کھاتے رہیں گے۔ سستی انسان کو سگریٹ کی طرح ہلاک کر دیتی ہے۔ کٹا ہوا لیمبو اپنی فریج میں رکھ دیں، ہر قسم کی بو ختم ہو جائے گی۔ دل کے درد کے لیے روزانہ 3 چھوٹی الائچی کھایا کریں۔ ایک نوزائیدہ بچے کے جسم میں صرف 1 کپ خون ہوتا ہے۔ نابینا افراد ہماری طرح خواب نہیں دیکھتے۔ جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں ان کے لیے روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان گرم جلیبیاں کھانا اس کے دماغی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ ناریل کھانے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے۔ خواتین جو ہے اپنے حسن میں اضافے کے لیے دودھ میں اسبگول ملا کر پیا کریں۔ نہار منہ آڑو کھانے سے آپ کی یادداشت تیز ہوتی ہے۔ امرود کھانے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ خواتین کو مخصوص ایام میں کھجور کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ رات کو سوتے وقت 4 بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری کھا کر پانی نہ پیئیں، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل کے چند قطرے آنکھوں پر لگا کر روزانہ رات کو مالش کریں، اس کی نظر عقاب کی طرح تیز ہوگی اور آنکھوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ گاجر کا زیادہ استعمال بڑھاپے میں بھی بنائی خراب ہونے سے روکتا ہے۔ غسل سے پہلے پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے نظر کمزور نہیں ہوگی، چاہے عمر 100 سال سے تجاوز کر جائے۔ ہر وقت بیٹھے رہنا، میٹھی چیزیں زیادہ استعمال کرنا، تلی ہوئی چیزوں کو شوق سے کھانا ذہنی دباؤ اور پریشانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہت زیادہ گرم چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ چہرے کو جوان رکھنے کے لیے گلاب کے عرق والے پانی سے چہرے کو دھوئیں۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اخروٹ کا استعمال زیادہ کرنے سے دماغی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ شہد 1 چمچ، لیمو 1 عدد، گرم پانی 1 گلاس۔ گرم پانی میں شہد اور لیمو کو مکس کریں، صبح خالی پیٹ اور رات سونے سے پہلے پی لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد ہوگے۔ چربی پگھلنے میں مدد ملے گی، معدے کی انشاءاللہ صفائی ہوگی۔ میتھی دانہ 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، پانی 2 کپ۔ پانی میں میتھی دانہ اور زیرہ ڈال کر اس کو پکائیں، چھان کر صبح خالی پیٹ پی لیں۔ فوائد: آپ کے پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ جلد کی رنگت نکھارنے کے لیے آلو کے رس کو ہاتھ اور چہرے پر مساج کریں۔ پاؤں کی تلیوں اور انگلیوں کے درمیان کسی بھی تیل سے اچھی طرح مالش کریں کیونکہ پاؤں کی نگہداشت کا تعلق گہری صحت سے جڑا ہوا ہے۔ کچی گاجر چبانے سے خون کبھی کھڑا نہیں ہوتا اور یہ دل کے دورے سے ہمیں کچی گاجر بچاتی ہے۔ ناک پر کسی بھی اچھی کریم کو اچھی طرح لگائیں اور 5 منٹ بعد مل کے کپڑے سے صاف کر لیں۔ آدھے لیمو کے تازہ چھلکے کو 10 منٹ تک رگڑیں تو چہرے سے داغ، دبے، سیاہیاں، کیل، مہاسے ختم ہو جائیں گے۔ اگر معدے میں بہت زیادہ گیس بنتی ہے یا پیٹ میں درد ہے تو پودینے کا کہوہ بنا کر اس میں صرف 2 چمچ شہد ملا کر استعمال کریں۔ اپنے کھانے پر افسوس نہ کریں کیونکہ یہ عادت ناشکری پیدا کرتی ہے۔ گرم کھانے کو پھونک مار کر ٹھنڈا نہ کریں اور نہ ہی اندھیرے میں کھائیں۔ نماز پڑھنے والا شخص صاف ستھرا رہتا ہے اور نماز پورے جسم کو متحرک رکھتی ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بادام کو گیس اور تیزابیت کے مریضوں بطور قبض کشا دوا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ انسانی جلد کے لیے انتہائی مفید سبزی ہے، سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد اپنی انگلیاں
3 بار چاٹتے تھے۔ صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہاتھ کو پاؤں تک جھکا کر 5 منٹ رکیں۔ رات کو ایک کیلا کھا لیں تو نیند کے دوران پیشاب کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جھوٹی قسمیں کھانے سے انسان کے گھر میں بربادی آتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں گاجر کے جوس کا استعمال بڑھا دیں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ جو لوگ باتیں بھولنے کی شکایت کرتے ہیں وہ شلجم کی سبزیاں زیادہ کھائیں، کبھی انشاءاللہ کوئی بات نہیں بھولیں گے۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بال پر دباؤ بڑھتا ہے، اس کی جڑیں کمزوری ہوتی ہیں اور بال بڑی تیزی سے گرنے لگتے ہیں۔ بار بار پیشاب کی تکلیف ہو تو ایک چھٹاک بنے ہوئے چنے کھائیں اور تھوڑا سا گڑ اس میں ملا کر کھا لیں، کچھ دیر مسلسل کھائیں، انشاءاللہ پیشاب کی تکلیف جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ہضم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس پانی میں سونف کے تیل سے 5 قطرے شامل کر کے دن میں کسی بھی وقت پی لیں، انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کا وزن بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ چیزیں آپ کی عزت اور قدر بڑھا دیتی ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اور بات کرتے وقت آپ کا نرم لہجہ۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ مت پیجیے ورنہ الٹی زیادہ آئے گی۔ کھیرے کھانے سے پیاس کی شدت کم ہوتی ہے اور گرمی اور خون کا جوش کم ہوتا ہے، پیشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔